محترم، اب حکم ہمیں یہی ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیوں کافر کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور تمہیں اپنے رب کے اوپر یقین بھی ہو جائے گا کہ ہمارا رب رحمان الرحیم بھی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے انت مع من احببت، کہ جو بندہ جو مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ہر اچھے کام سے پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا رہتا ہے، جو اللہ کو رحمان و رحیم کہتا رہتا ہے، رب رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، تو جب وہ بندہ فوت ہوگا تو رب کی رحمت جو ہے اس بندے کے شامل حال ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے انہیں انت مع من احببت، جیسے حضور فرماتے ہیں بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، اور آج ہمیں اللہ کی رحمتوں کے ساتھ محبت ہو جائے گی، رب کا نام لیں گے، ہر شروع کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، تو گویا کہ رب کو ہم نے رحمان کہا، رحیم کہا، رحمتوں والا کہا، تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ رب کی رحمت اس بندے کو کبھی چھوڑے گی نہیں، بلکہ رب کی رحمت اس بندے کے ہمیشہ ساتھ رہے گی، چاہے وہ بندہ قبر میں ہو، چاہے میدان محشر میں چلا جائے۔ انت مع من احببت۔ اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں جیسے سرکاری کوئی خزانہ ہو یا سرکاری کوئی چیزیں ہوں، اس کو جب بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ مہر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری مہر ہے، اب اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، دست درازی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ یہ سرکاری چیز ہے۔ اسی طرح حضرات محترم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے گویا کہ یہ سرکاری مہر ہے۔ جب بندہ یعنی کہ کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، جب بسم اللہ پڑھے گا تو اس کھانے کے اندر شیطان جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا، شیطان شامل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جسے ہم ذات بھی کہتے ہیں، جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، غلط باتیں ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائے گا، وہ شیطان اس کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، شیطان بھوکا رہ جائے گا۔ پانی پیے گا تو پانی کے اندر شیطان مداخلت نہیں کرے گا، سر پر تیل لگائے گا، سرما ڈالے گا، بسم اللہ پڑھے گا، شیطان مداخلت نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اپنا کاروبار دکانداری چلائے، یہ دفتر کھولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو شیطان کے شر سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شیطان اکٹھے ہوئے۔ ایک شیطان تو بڑا موٹا تازہ تھا، سر پر تیل لگا ہوا، سرما ڈالا ہوا اس نے، اور دوسرا جو تھا بڑا نحیف، کمزور، اور بال بھی بکھرے ہوئے، آنکھوں میں کوئی سرما سجاوٹ نہیں تھی، اور ایک جو شیطان تھا موٹا تازہ، اس کا خوب میک اپ کیا ہوا تھا۔ جب دونوں ملے تو وہ جو موٹا تازہ تھا، اس شیطان نے وہ لسے ماندے سے پوچھا، کیا بات ہے، تو اتنا کمزور کیوں ہے، تو اتنا لسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان کے اوپر مسلط ہوں، مسلمان کے اوپر مسلط ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں، میں اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب وہ پانی پینے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ جب وہ کپڑے بدلنے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں ننگا رہ جاتا ہوں۔
جب وہ اپنا سر پر تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں سر پر تیل نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح اپنا کاروبار کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے میرا یہ گندا حال ہے، کیونکہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر میں اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، اس کے اندر دست درازی نہیں کر سکتا، تو اس لیے میرا یہ حال ہے گندا۔ پھر اس نے پوچھا ہاں تو کیا کرتا، تو بہت موٹا تازہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک کافر کے اوپر مسلط ہوں، جب وہ کافر کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، میں بھی کھانا کھانے لگ جاتا ہوں۔ اس لیے بعض ہوتے ہیں نا کھانا کھاتے برکت نہیں ہوتی، وہ برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کا نام نہیں لیتے۔ کافر جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، جب وہ پانی پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا میں بھی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ اسی طرح جب وہ سر پر تیل لگاتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا میں بھی اس سے شامل ہو جاتا ہوں، یعنی ہر کام کے اندر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو میں شامل ہو جاتا ہوں، جس وجہ سے آج میری صحت جو ہے وہ اچھی ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے مسلمان کو چاہیے، نبی کریم کے امتی کو چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے، اللہ اللہ کے نبی کے ماننے والے کو چاہیے کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، کیونکہ یہ ایک مور ہے سرکاری۔ جب یہ مور انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی شیطان مداخلت نہیں کرتا۔